یہ طریقہ بھی مذہب اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب انسان بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائے، استنجا خانے میں چلا جائے، تو جب تک اپنے کپڑے کو جسم سے جدا نہ کرے، جب تک بالکل زمین کے قریب نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے پورا سطر ہم نے کھول دیا پھر اس کے بعد میں بیٹھے، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائے اپنے کپڑے کو اپنے جسم سے جدا نہ کرے۔ یعنی جب زمین کے قریب ہو جائے تب کپڑے کو جسم سے جدا کرے، اور اتنے ہی کپڑے اتنے ہی سطر کو کھولے جتنی کی حاجت ہے، جتنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں پورے کپڑے اتار کر کے آپ استنجا خانے میں چلے جائیں، یہ بھی مذہب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کی طرف بلا ضرورت بغیر ضرورت کی نگاہ کریں، اس سے بھی ذہن کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ مذہب اسلام باریکیوں کی طرف جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی ہے وہاں ہمیں مذہب اسلام پیغام دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد مذہب اسلام کا حکم یہ ہے جب ہم بیٹھ جائیں تو مصطفیٰ کی حدیث فرماتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب آپ استنجا خانے میں بیٹھیں تو الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں۔ الٹے پاؤں پر زور دیں اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ یہ حدیث پاک سرکار کی ہے۔ مراکش کی سرزمین پر ایک مسلمان پروفیسر تھا، اس کو ایک بیماری لائق ہوئی۔ بیماری جب وہ علاج کرنے نکلا، اپنی بیماری کی دوا ڈھونڈنے کے لیے، علاج کے لیے جب نکلا تو اس کی ملاقات ایک غیر مسلم ڈاکٹر سے ہوئی، اور غیر مسلم ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا مسلمان کو یہ بیماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، مسلمان کو یہ بیماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا تمہارے نبی کی حدیث ہے جب کوئی استنجا خانے میں پیشاب کرنے کے لیے جائے اور الٹے پاؤں پر زور دے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھے تو مصطفیٰ نے تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس انسان کو کبھی بیماری لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اس مسلمان انسان نے اتنا سنا تو کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے اپنے اوپر اتنا افسوس ہوا، اتنی شرمندگی ہوئی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم ہو کر کے مجھے نبی کی حدیث سنا رہا جس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ یہ ہمارے کتنے بڑے عالمیہ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، جو نبی کا مذہب بنانے والا نہیں ہے، وہ ہمیں نبی کی بات ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ہم مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، مذہب اسلام کے ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہمیں نبی کی حدیث نہیں پڑھا۔ تو اس نے کہا کاش کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اپنی زبان سے اس کو نبی کی حدیث بتاتا اور وہ نبی کی حدیث کو سن کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے جتنے بھی ہمیں حکم دیے ہیں، جتنی بھی میرے مصطفیٰ کی سنتیں ہیں، ہر سنت میں سینکڑوں بیماریوں سے شفا ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو بے شمار بیماریاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ الٹے پاؤں پر زور دیا جائے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھا جائے، پھر اس کے بعد میں استنجا کیا جائے، پیشاب کیا جائے، اور کس طریقے سے کیا جائے؟ بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر نہیں۔ آج ہم کیسے کرتے ہیں اور مذہب اسلام کا کیا طریقہ؟ مذہب اسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ زیادہ تر مردوں کو قبر کے اندر عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا زیادہ تر قبروں کے اندر مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ میرے آقا قبرستان سے گزر رہے ہیں اور میرے آقا نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے ایک ٹہنی لی، ایک تر شاخ لی، گیلی شاخ لی، اس ٹہنی کے دو حصے کیے، اس شاخ کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر ڈالا اور دوسرے ٹکڑے کو دوسری قبر پر ڈالا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ نے کیا کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا اور کسی ایسی بڑی چیز کی بنیاد پر نہیں ہو رہا تھا کہ جس سے بچنا ان کے لیے بہت بڑا دشواری کا کام ہوتا، بلکہ بہت کم اور آسان چیزوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا
ایک بندے کو قبر کے اندر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں دوسروں کی چغلی کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ دو ٹہنیاں جو ہیں، ٹہنی کے دو ٹکڑے ان کی قبروں پر اس لیے ڈالے ہیں کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی، گیلی رہے گی، یہ شاخ گیلی اور تر رہے گی، رب کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، پروردگار عالم ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دے گا، ان کے عذاب کو اس کی برکت سے دور کر دے گا۔ اسی لیے اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اپنے والدین کے یا رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، کسی بھی انسان کی قبر پہ جائیں تو اس پر پھول ڈال سکتے ہیں۔ یہ پھول ڈالنا قبر پر ناجائز، شرک و بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ٹہنی ڈالی اس لیے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے اس کی تسبیح کرنا، تو ٹہنی ڈالو وہ بھی تسبیح بیان کرے گا، پھول ڈالو وہ بھی تسبیح کریں گے، تو اس سے عذاب میں تخفیف ہوتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ بھی موجود تھے سرکار کے ساتھ، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں چلا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے میرے آقا کو ہر انسان کی طرح نہیں بنایا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں یہ تاثیر پیدا کرتی ہے۔ میرے آقا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، جو زمین کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ عذاب ہو رہا تھا تو صحابہ بھی دیکھتے، لیکن صحابہ نے نہ دیکھا، بلکہ مصطفیٰ کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو پتہ چلا جو ہمارے نبی زمین کے اندر کو دیکھ سکتے ہیں وہ زمین کے اوپر رہنے والے امتیوں کو بھی ضرور دیکھتے ہیں، ہم گنہگاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ ان دو قبروں پہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرا امتی کب کیسے کیا گناہ کر رہا ہے، یہ بھی میرے آقا کو معلوم ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا زیادہ تر قبر کے اندر عذاب مردوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ بات ملتی ہے کہ ہم بیٹھ کر کے استنجا کریں، پیشاب کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ ایک بھی چیز نہ ہمارے جسم پر پڑنے پائے، نہ ہمارے کپڑوں پر پڑنے پائے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 4 اور صفحہ 590 پر فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی خرابیاں ہیں۔ اگر انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو اس کے پیروں پر چھینٹیں آئیں گی، اس کے کپڑوں پر چھینٹیں آئیں گی، اور یہ پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اگر کپڑے پر اور بدن پر لگ جائے تو یہ کپڑے اور بدن کو ناپاک کر دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کتنا لگا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر 1 روپے کے برابر لگ گیا، کئی چھینٹیں جمع ہو گئی تو کپڑے کو، جسم کو ناپاک کر دیں گی۔ اور فرماتے ہیں کہ پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ